السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حالات میں بہت زیادہ تلخیاں ہیں، کشیدگی ہے، اور گزشتہ چند دنوں کے دوران رونما ہونے والے واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ شاید حکومت پر برا وقت آ چکا ہوا ہے، آیا چاہتا ہے۔ آئے روز وفاقی کابینہ میں تبدیلی کی خبریں، وفاقی وزراء کے استعفے کے مطالبے، نئے وزراء کو شامل کرنا، وہ تو ایک معمول بنا ہوا ہے، لیکن ایک تحریک کا اعلان ہو چکا اور اس کے بعد ایک اور تحریک کا اعلان ہو گیا۔ حکومت کو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے، اور 2.5 سال کے بعد اگر کچھ اس طرح کی ہل جل شروع ہو تو پھر سمجھیں کہ گڑبڑ کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ 2 روز پہلے اسلام آباد میں ایک وکلا کنونشن ہوتا ہے، اور وکلا ایک ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مستعفی جج، یعنی جو چھوڑ کر عدالت چلے گئے، جسٹس اطہر معین اللہ صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جس طرح کی ججز بحالی تحریک تھی اس طرح کی نہیں، لیکن اس سے مختلف مگر وکلا کی تحریک کی ضرورت ہے۔ وہ خود ججز بحالی تحریک کی پیداوار تھے، اسی کی وجہ سے عدلیہ میں ان کو لایا گیا۔ ترجمان تھے افتخار چودھری کے، اور پھر جب وہ جج تھے تو ایک وقت تک تو انہوں نے بڑا نام کمایا، لیکن اس کے بعد یوں لگا کہ جیسے وہ عدلیہ کے اندر تحریک انصاف کی تحریک کا حصہ ہیں، جیسے اطہر معین اللہ صاحب۔ اب کیونکہ آئینی ترمیمیں ہو چکی، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، تو اس کو لے کر ایک اور وکلا تحریک کا اعلان کیا گیا۔ ویکیشنز کے بعد وکلا تحریک چلے گی۔ لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل وکلا کنونشن سے خطاب کیا، اور ہر جملہ ان کا تلخی سے بھرپور تھا۔ کرگل کے شہداء سے لے کر اور خیبر پختونخوا کی پولیس کی طرف سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں تعاون نہ کرنے کی جو پالیسی ہے، یا ایک جو پولیس کی جو نچلے لیول کے افسران ہیں ان کی طرف سے ایک فیصلہ کہ وہ احکامات نہیں مانیں گے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھل کر بات کی۔ اور پھر سیاست میں مداخلت ختم کرنا، پھر یہ انکشاف کہ مجھے کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کریں اور ہم آپ کو نمبر دے دیتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں، تو میں نے انکار کر دیا کہ میں اس گھوڑے پر نہیں سوار ہوں گا جس کی باگیں میری ہاتھ میں نہ ہوں۔ تو ظاہر ہے وہ سیدھا سیدھا اشارہ تھا۔ پھر انہوں نے ایک جرنیل کے اوپر الزام لگایا کہ میرے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میری کردار کشی کی جو مہم شروع کی گئی ہے، وہ ایک جرنیل اپنے افسر سے بیٹھ کر ڈیزائن کر رہے ہیں۔ تو کافی ساری باتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں ظاہر ہے جو یہاں پر کی نہیں جا سکتی، کہی نہیں جا سکتی۔ لیکن جو مولانا صاحب نے اس تمام جو ان کے خلاف ایک ماحول پیدا کیا گیا، ان کے خلاف ایک اپنا وزراء نے اور سوشل میڈیا پر ایک مذمتی ایک سلسلہ شروع ہوا، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جھک جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو والدین نے، ماں باپ نے اس لیے نہیں جنا کہ میں جھک جاؤں، میں نہیں جھکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پروگرام ترتیب دے دیا ہے، جو میں بات اصل میں کرنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب کی تقریر پر کل بھی میں نے ویلاگ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نے پروگرام ترتیب دے دیا ہے، اب میں اپنا موقف چاروں صوبوں میں لے کر جاؤں گا، اب میں ایک تحریک چلاؤں گا، یعنی ایک وکلا کی تحریک، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک۔ اور ادھر آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج جب آئیں گے، 6 روز بعد انتخابات ہیں، 27 جولائی کو پولنگ ہونی ہے، تو وہاں سے آنے والے جو رزلٹ ہوں گے، نتائج ہوں گے، وہ بھی حکومت کے لیے شاید نئی مشکلات کھڑی کرے۔ میں پہلے اس وقت یہ بات کر چکا ہوں، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کوٹلی میں تھے، وہاں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے وہاں آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش، آزاد کشمیر میں موبائل فون کی بندش، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی لوگ اپنا دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں
اور آپ پورے کے پورے آزاد کشمیر کو اس کی سزا دے دیں، سڑکیں بند ہوں، تو ایسے ہے جیسے FCR کے تحت اگر کسی گاؤں کا ایک شخص کوئی جرم کرتا تھا تو سزا پورے گاؤں کو دی جاتی تھی. تو وہاں سے جو ماحول بن رہا ہے آزاد کشمیر میں، جس سے نظر آ رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون پنجاب سے جو آزاد کشمیر کی مخصوص نشستیں ہیں وہ ساری کی ساری خود حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور پھر اس کے بل پر آزاد کشمیر میں حکومت مسلم لیگ نون بنائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے حکومت کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ وہ مسلم لیگ نون اگر جیت بھی جائے تو اس کی حکومت نہ ہو بنے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں اس کے جو سیاسی اثرات پاکستان کی مجموعی سیاست پر، قومی سیاست پر پڑنے ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں دھاندلی تو ہم نے دیکھی، بکسے تبدیل ہوتے دیکھے، لیکن گلگت بلتستان میں جہاں سے ہم جیت رہے تھے، مولانا صاحب کا دعویٰ ہے یہ، وہاں جو بیلٹ باکسز تھے وہ دریا میں بہا دیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جو بیلٹ باکسز تھے، ظاہر ہے مولانا صاحب کی تلخی بتا رہی ہے کہ مسلسل ان کو یہ شکوہ ہے کہ انہیں دھاندلی سے ہرایا جا رہا ہے. اور اگر ایسا کچھ شکوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو آزاد کشمیر سے ہوتا ہے، ان کے انتخابات کے نتائج سے ہوتا ہے، تو پھر اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت کے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس چیز کا خدشہ موجود ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنی تقریر میں ایک مطالبہ کیا اور بار بار کر رہے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر جو کہتا ہے کہ کوٹلی والے، راولا کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں اور وہ ابھی تک وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم ان کو لات مار کر کیوں نہیں نکال رہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہیں. تو اگر وزیر اعظم صاحب بلاول کا یہ مطالبہ مانتے ہیں یا کشمیری عوام کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب خواجہ آصف صاحب کو ہٹا دے تو ظاہر ہے ان کی ایک شکست ہوگی. پھر حکومت کی کمزوری کی علامت ہوگی کہ حکومت کمزور پڑتی جا رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں جو کرتے ہیں دنیا ٹی وی پر، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جو اپنا مری کے پاس ڈونگا گلی جہاں نواز شریف صاحب کا جاتے ہیں چھٹیاں منانے، آج کل تو خیر چھٹیوں پر ہی ہے نواز شریف صاحب مکمل، لیکن گرمیوں میں جب جاتے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور سب وہاں پر تھے، اور وہاں پر خواجہ آصف صاحب کے خلاف زیادہ شکایتیں لگی، خاص طور پر سیالکوٹ گرلز کالج کی زمین کو لے کر. جو زمین پنجاب حکومت نے گرلز کالج کے لیے وقف کی، گرلز کالج وہاں پر بنا، بچیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس زمین کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے. وہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، نجم سیٹھی صاحب نے کہا. اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ان کے کوئی اس طرح کے اچھے تعلقات نہیں رہے سیاسی حوالے سے. تو حکومت کے اندر کافی سارے مسائل، وفاقی کابینہ کی تبدیلی کی باتیں، اپنے جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کی کابینہ کے کسی ڈسپلن میں نہیں ہے، وہ کہیں اور سے یعنی فیلڈ مارشل سے ہی ہدایت لیتے ہیں اور انہی کو ہی رپورٹ کرتے ہیں، چاہے داخلہ کے معاملات ہوں چاہے خارجی امور کے معاملات ہوں، جو کہ ان کے ڈومین نہیں ہے. تو اس ساری چیزوں پر آپ جب نظر رکھیں اور حکومت کے اندر کی پالیسیز اور حکومت نے جس طرح یہ فیصلے کر رہی ہے عجیب و غریب قسم کے، پیٹرولیم کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پہ تبدیل کرنا، اور لوگوں کے اندر وہ جو ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ یار پاکستان ایران امریکہ جنگ جو ہے اس کو رکوانے میں بڑا کردار ادا کیا پاکستان نے، سیز فائر کرنے میں پاکستان نے اسلام آباد MOU کروایا، پاکستان کا ڈنکا بجا پوری دنیا میں، پاکستان کے لیے جو ہے وہ راستے کھلیں گے معاشی طور پر، پوری دنیا پاکستان کے اوپر اعتماد کر کے پاکستان آئے گی. پاکستان کا ایک ظاہر نیا امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا، ایک نیا پاکستان دنیا کے، عمران خان تو نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے، وہ نہیں، واقعتاً ایک نیا پاکستان دنیا کے سامنے آیا کہ پاکستان دفاعی اور سفارتی حوالے سے ایک بہت بڑی طاقت ہے. لیکن جنگ دوبارہ شروع ہو گئی
تو وہ جو آس امید تھی وہ بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور بہت زیادہ اوپر جائیں گی. آٹے کی قلت ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. معیشت دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے. حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا فیصلے کر رہی ہے. اور اوپر سے 2.5 سال مکمل ہونے کے بعد مختلف تحریکوں کا شروع ہونا. اب جو وکلا تحریک ہے، میں نے بتایا کہ ویکیشنز کے بعد، گرمی کی جو عدالتی ویکیشنز ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بعد وہ شروع ہوگی. اب اس کو لیڈ کریں گے علی احمد کرد صاحب. اب مجھے نہیں پتا کہ علی احمد کرد صاحب 78 سالہ اس اپنا عمر میں وہ اب کوئی بڑی تحریک کو لیڈ کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی وکلا کی تحریک فوری طور پر حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ بنے. یہ والی تحریک جب ہوگی، وکلا کنونشنز ہوں گے، ہفتے کے ایک دن کہیں ریلیاں ہوں گی، مظاہرے ہوں گے، اس طرح کی ہوگی. کوئی بہت بڑی تحریک وکلا چلا نہیں پائیں گے، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی اس تحریک کو سپورٹ کرے گی، باوجود اس کے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس تحریک کو سپورٹ کریں گے. لیکن یہ تحریک فوری طور پر نہیں اٹھے گی، صرف اس وجہ سے کہ وکلا چاہتے ہیں کہ ججز کی جو تقرری کا طریقہ کار جو آئین میں تبدیل کیا گیا وہ ختم کیا جائے، 26 سے 27 آئینی ترمیمیں ختم کی جائیں. صرف اس لیے وہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اب ہوتا نا مولے نو مولا نہ مارے مولا نہیں مرتا. ابھی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. اب تک کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ حکومت نے سب کچھ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، سب کچھ. اور جو کام عمران خان بھی یہی کرتے تھے، جو کام ہوتا تھا کہتے تھے کہ جناب فلاں جنرل صاحب آپ کرتے. یہاں پر بھی یہی ہوا ہے. کوئی چیز حکومت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی فیصلہ جو حکومت خود کرے ایسا نہیں ہے. تو پھر جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی جو 2 تقریریں، قصور والی تقریر، ایک کل والی تقریر، اس میں انہوں نے ٹارگٹ بنایا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے صدر زرداری صاحب پر کوئی اتنی زیادہ تنقید نہیں کی، انہوں نے وفاقی حکومت پر اتنی تنقید نہیں کی. ان کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، فوج کی سیاست میں مداخلت، اور ان کو یہ کہنا کہ آپ اپنے آئینی حدود میں واپس آ جائیں. یعنی جو حکومت کا سہارا ہے بیسیکلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جب نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے دور میں یا پی ڈی ایم نے جب کہا تھا کہ جی مولانا نے کہا تھا نا نکے دابا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنا عمران خان کے ساتھ نبڑ لیں گے، تو پیچھے ہٹ جا. اب جو مولانا صاحب جو سیاسی حکمت عملی ان کی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یا موجودہ حکومت تو بذات خود کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پوری طاقت جو ہے وہ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہے. تو کیوں نہ وہاں نشانہ بنایا جائے جہاں سے حکومت کو طاقت مل رہی ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح بولتے رہے، آگے بڑھتے رہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر عمران خان نہیں ہے، بڑا فرق ہے. وہ سیانے آدمی ہے، وہ نپیتلی بات کرتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اپنی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی تقریریں ظاہر نشر نہیں ہوتی، لیکن آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میں رات مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کوئی قومی میڈیا پر جو اردو میڈیا پر نہیں چل رہی تھی یا ٹی وی چینلز پر نہیں چل رہی تھی، تو میں نے سوشل میڈیا کے چینلز پر سن لی ساری تقریر. تو مولانا صاحب اپنی گفتگو، اپنی بات چیت جس طرح جس پہ رائے میں لے کر جا رہے ہیں، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ سب کچھ ایویں نہیں ہو رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب پر تنقید کرتے ہیں کہ جی مولانا صاحب وہ حصہ نہیں ملا تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت غصے میں. ہو سکتا ہے یہ ہو، ایک سیاستدان جب وہ اگر وہ گلا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے دھاندلی سے ہرایا، تو ادروائز بات کا مطلب یہی ہے. لیکن یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو حصہ نہیں ملا. اب 2.5 سال کے بعد مولانا صاحب کو حصہ یاد کیسے آیا؟ اصل سوال یہ ہے کہ جب 2.5 سال گزر جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیاستدان محسوس کر لیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، لوہا گرم ہے، تھوڑا مارو.
یعنی کہیں کچھ اندر سے گڑبڑ ہے، جو نظام کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاؤ، موقع ہے، موقع جانے نہ دیا جائے۔ اور بلال بھٹو زرداری صاحب، جو میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا تھا، وہاں اگر وہ جو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں پر سب سے زیادہ سیٹیں لے گی، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وفاقی اتحاد کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، تلخی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی بڑھے گی، تو وہاں دوریاں زیادہ الگ سے پیدا ہوں گی۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو 27 جولائی کے بعد اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے، اور وکلا جو تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں، یہ جب ساری چیزیں اگر ایک سمت میں چل پڑی، بے شک ایک اتحاد نہ ہو، ایک سمت ہو، تو حکومت جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ سکتی ہے۔ اب جاتی ہے نہیں جاتی، میں ایک دعویٰ نہیں کر رہا، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس سے پہلے 2029 سے پہلے جائے گی، لیکن حکومت کے لیے بہت زیادہ پرابلم پیدا ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بڑے بڑے اسکینڈلز اب آپ کو تیزی سے منظر پر آنے لگ جائیں، کبھی کوئی فیصل واڈا بات کرے، کبھی کوئی اور بات کرے، تو چیزیں ہمیں نہیں ہو رہی، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔